اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی منفرد کہانی لے کے آئی ہوں۔ خود غرضی اور مطلب پرستی کی ناقابل یقین دل و دماغ کو تھرا دینے والی خونی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹرین جانے کی بجائے اڑ کر ان کے پاس چلے جاتے، مگر وہ مجبور تھے کہ ان کے پاؤں پرندوں جیسے نہیں تھے۔ ان کی جان سے پیارے دوست اور جگری یار شیر محمد صاحب اس وقت بستر مرگ پر تھے اور اپنی بے وفا زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی فون کر کے انہیں بلایا تو وہ اپنا ہر کام چھوڑ چھاڑ کر آبائی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور ٹرین اپنی برق رفتاری سے منزل کی جانب رواں دواں تھی، تاہم سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنی نشست پر براجمان بے چینی و اضطراب میں گرے پہلو بدل رہے تھے۔ سکون ایک پل کو میسر نہیں آ رہا تھا۔ سوچوں کے پرندے اڑان بھرتے ہوئے بار بار شیر محمد صاحب کے گھر کی منڈیر پر جا بیٹھتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے سفر ختم ہوا اور ان کی منزل آ گئی۔ شیر محمد صاحب کی جسمانی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ان کی جلال سے بھرپور سرخ ڈوروں والی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ بے تحاشا کمزوری کے باعث جسم لاغر ہو گیا تھا۔ شدید علالت نے انہیں نچوڑ کر بستر سے لگا دیا تھا۔ وہ سکتے کی سی حالت میں دروازے کے پاس کھڑے صدمے میں چلے گئے تھے۔ یار جلدی آؤ علم دین، کب سے ہم تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ یکدم ہی چست نظر آنے لگے، لہجہ بھی نکاہت سے عاری تھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہاں صرف شیر محمد صاحب تھے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو پھر وہ نہ جانے ہم کیوں کہہ رہے تھے۔ یقیناً اس کمرے میں کوئی تیسرا بھی تھا۔ وہ دونوں دوست بغل گیر ہوئے تو عرصہ دراز بعد ان کی آنکھیں ملاپ سے بھیگ گئیں۔ ان دونوں نے کئی ثانیے تک ایک دوسرے کو بھینچے رکھا اور پھر الگ ہو کر بہتے اشکوں پر بند باندھنے لگے۔ آج صبح ہی مجھے موت کا پیغام مل گیا تھا، اس لیے فوراً سے پیشتر تمہیں فون کر دیا کہ تمہیں یہاں آنے کے لیے بھی تو وقت درکار تھا۔ سوچا مرنے سے پہلے آخری بار تم سے مل لوں، بس اب آتا ہی ہوگا ملک الموت۔ ان کی باتوں پر وہ شدید غم زدہ ہوئے اور دل کٹ کر رہ گیا۔ ایسی باتیں مت کرو شیرو، کم از کم میری عمر کا ہی لحاظ رکھ لو، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ صدمے برداشت کرنے کی سقت اب نہیں رہی۔ بھائی جیسے دوست کی جدائی کا تصور بھی جان لیوا تھا۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، چاہے برداشت کرنے کی سقت ہو یا نہ ہو۔ واقعی اس موت کا سامنا کرنے کے لیے آدھے رہ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی دھان پان سے تھے، اب تو سوکھ کر کانٹا ہوئے جاتے تھے۔ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ان کے آنسو ایک بار پھر امڑنے لگے۔ میں خود بھی تو تنہا جا رہا ہوں، کڑوی ترین سچائی تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ وہ چونک کر مڑے اور پیچھے کھڑی کسی نادیدہ شے سے مخاطب ہوئے۔ علم دین صاحب نے بھی ان کے عقب میں دیکھا، جہاں دیوار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یک لخت ہی انہیں وہ دیو قامت وجود نظر آنے لگا جس کے بال ریشم جیسے تھے۔ موٹی موٹی روح پرور آنکھیں انتہائی خوبصورت تھیں،
سرخ و سفید رنگت میں وہ باریش بزرگ مؤدب انداز میں سر جھکائے کھڑے تھے اور ٹکر ٹکر انہیں دیکھتے گئے، حتیٰ کہ پلک جھپکانا بھی بھول گئے تھے۔ چلو، نہیں جانا تو پھر ملوا اپنے نئے مالک سے۔ یہ میرا دوست ہے علم دین، اور آج سے تم اس کے غلام ہو۔ ان کا یہ حکم سن کر اس قوی ہیکل بزرگ کا چہرہ مارے خوشی کے دمکنے لگا، اور وہ فوراً سے پیشتر ان کے پیچھے سے نکل کر علم دین صاحب کے روبرو آ گئے۔ علم دین صاحب پر اس کی اصلیت کھل چکی تھی۔ یہ ان کی دوست کی جان توڑ محنت کا نتیجہ تھا۔ علم دین صاحب پر اس کی اصلیت کھل چکی تھی کہ یہ ان کے دوست کی جان توڑ محنت کا نتیجہ تھا۔ قبرستان میں وہ جو چلے کاٹا کرتے تھے، ان کے انعام میں یہ مافوق الفطرت مخلوقات ان کے تابع تھی۔ اکثر جنات اتنے وفادار ہوتے کہ اپنے مالک کے وصال کے وقت ان کے حکم دینے کے باوجود بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ بزرگ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اسے علم دین صاحب سے اس قدر لگاؤ ہو گیا تھا کہ ان سے یوں بچھڑنا جان سوز تھا۔ اس لیے انہوں نے علم دین صاحب کو سونپ دیا تھا۔ لو، آ گیا۔ یکدم ہی وہ بول اٹھے، کون؟ وہ متعجب ہوئے۔ شش! وہ اپنے بستر پر چت لیٹ گئے۔ کیا ہوا شیرو؟ علم دین صاحب اٹھ کر سرہانے آ کھڑے ہوئے۔ میرا وقت آ گیا یار۔ جان کنی کے عالم میں ان کی پلکیں نم ہوئیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے پنجے میں ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور دو موتی ٹوٹ کر بالوں میں کھو گئے۔ انہوں نے کلمہ حق پڑھ کر جان آفریں کے سپرد کر دی۔ لب کسی دلفریب احساس کے تحت مسکرا اٹھے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی کو خیر آباد کہہ گئے تھے۔ علم دین صاحب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ دادا جی، کہاں ہیں امی؟ میں نے اسکول آتے ہی انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جب وہ مجھے مطلوبہ جگہ پر نہ ملے تو میں نے امی کے کمرے کا رخ کیا۔ سندس، آ گئی تم؟ رزلٹ دکھاؤ اپنا۔ آج ہفتم جماعت کا رزلٹ تھا۔ میں پہلے دادا جی کو دکھاؤں گی۔ کہاں ہیں وہ؟ اچھا، چلو پھر جلدی سے یونیفارم اتارو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ امی کچن کی جانب چل پڑی۔ میں حیران ہوئی کہ پوچھا کیا تھا اور جواب کیا ملا۔ اب میں نے اپنی بڑی بہن سنبل کے کمرے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ سنبل، میں نے دروازے کے وسط میں کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ اس نے اپنی کتاب سے سر اٹھا کر مجھے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ سوری آپی۔ بڑی بہن کا رعب و دہشت۔ دادا جی کہاں ہیں؟ وہ گاؤں گئے ہیں، پرسوں لوٹیں گے۔ اس اطلاع پر میرا دل بلیوں اچھلا۔ کیا؟ مجھے لیے بغیر چلے گئے؟ لیکن کیوں؟ مجھے اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کے دوست ہیں نا، وہ انکل شیرو محمد؟ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کچھ غمزدہ ہو کر بولی تھی، جبکہ اس انکشاف پر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ فوت ہو گئے؟ بے یقینی کی کیفیت میں نے زیر لب جملہ دہرایا تو کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ حیرت میں تھی۔ امی کھانا لے کر آئیں تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ طبیعت یکدم ہی بدل گئی تھی، افسردہ سی۔ اس روح فرسا خبر نے دل نصبور کو تیزاب کی دلدل میں دھکیل دیا تھا، اور اب میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ نہ جانے اتنی عوام کہاں سے آ گئی تھی۔ ان کے جنازے میں پیر دھرنے کو جگہ نہ ملتی تھی۔ سارا عالم ہی جیسے اٹھ کر یہاں آ گیا تھا۔ دور دراز سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔
ہم بھی شرکت کے لیے آئے تھے۔ وہ احسار و ہمدردی کی اعلیٰ مثال تھے۔ لوگ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے تھکتے نہ تھے۔ ہر بندہ اپنے ساتھ ہوئے عجیب و غریب سانحے میں شیر محمد صاحب کا کردار بیان کر رہا تھا۔ وہ کسی مسیحا کی طرح ان کی زندگیوں میں شامل تھے۔ انہیں لحد میں اتارنے کے بعد علمدین صاحب سوئم تک وہیں رک گئے۔ البتہ کل خوانی کے بعد بھی ان گلیوں میں موجود ان کی یادوں نے انہیں وہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ وہ ہر روز ان کی قبر پر فاتحہ دیتے اور پھر گھر کی بیٹھک میں آ بیٹھتے، جہاں نوحہ کنا دیواریں ان کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے گئے دادا جی؟ ایک ہفتے بعد وہ واپس لوٹے تو میں ان کے سامنے کھڑی پرشکوہ انداز میں ٹسوے بہا رہی تھی۔ تمہاری اسکول سے واپسی 2 گھنٹے بعد تھی، جبکہ میرا فوراً جانا ضروری تھا، سو چلا گیا۔ ان کے اپنے چہرے پر کسی دلبر کے بچھڑنے کا غم رقم تھا۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھ کر سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ اس وقت وہ کمرے میں موجود تھے اور ان کے سامنے ایک صندوق کھلا ہوا تھا جس میں کچھ نئی مگر دیکھی بھالی چیزیں تھیں، جیسے پاکٹ سائز مصحف اور کرشماتی چھڑی۔ یہ کیا ہے دادا جی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھ جا سندس۔ انہوں نے صندوق کے تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اسے بند کر دیا۔ ان کے پاس بیڈ پر ٹک گئی تھی۔ مجھے یہ شیر محمد نے دی ہے۔ انہوں نے بند صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو کیوں؟ سوال پوچھنے کی عادت سے مجبور جو تھی، سو پوچھ بیٹھی۔ میں اس کا دوست ہوں بیٹا، اس لیے چیزوں نانا جی نے تو اپنی ساری چیزیں ماموں کو دی تھیں۔ میرا تعجب کسی طور پر کم نہ ہوا، کیونکہ آپ کے ماموں ہی ان کے وارث تھے۔ انہوں نے دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا، وارث کیا ہوتا ہے دادا جی؟ صرف دادا جی ہی تھے جو میرے ہر سوال کا تحمل سے جواب دیتے تھے، اور ان کا برداشت کا مادہ کبھی نہ ہلکا ہوا، ورنہ گھر میں ایسا جگرا کسی کے پاس نہیں تھا جو میرے بے تکے سوالوں کا جواب اتنے سکون سے دیتا۔ بہن بھائیوں سے گپے ہانکتے ہوئے جب میرا چہرہ کچھ زیادہ ہی سوالیہ نشان بنتا تو سبھی کاٹ کھانے کو دوڑتے، اور اسی وقت مجھ گستاخ کو محفل سے نکال دیا جاتا، جو اولاد والد کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کی مالک ہو۔ اسے وارث کہتے ہیں بیٹا۔ وہ بے اولاد تھے۔ نہیں، ان کی بیٹیاں تھیں، مگر وہ ان پر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اگر بیٹا ہوتا تو ضرور اسے دے جاتے، لیکن یہ چیزیں تو اتنی بھاری نہیں ہیں۔ یہ صندوق تو میں بھی اٹھا سکتی ہوں۔ مجھے اچنبھا ہوا۔ بیٹا، آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ دادا جی نے بیڈ کو ٹیک لگا کر پلکیں موند لی تھیں۔ تو آپ سمجھائیں نا۔ میں بضد تھی۔ وہ بے کسی سے مجھے تکنے لگے، جانتے تھے کہ حقیقت جانے بغیر میں وہاں سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ تم جاتی ہو یا میں اپنے دوست کو بلاؤں؟ ان کا اشارہ کمرے میں مخصوص کونے میں رہنے والے اس کرہ مکرو جن کی طرف تھا، جس کی ہیبت ناک شکل براہ راست مجھے دیکھنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ اگلے دن پھر میں اس کمرے میں جا پہنچی۔ دادا جی، میرا رزلٹ۔ میں نے ہفتم جماعت کا رزلٹ انہیں دکھایا، جہاں میری دوم پوزیشن تھی، جو جلی حروف میں لکھی تھی۔ کل وہ پریشان تھے اور میں بھی ان سے کچھ ناراض تھی، تو رزلٹ انہیں نہیں دکھایا۔ ہی مجھے یہ بات یاد تھی، جبکہ باقی سب گھر والے دیکھ چکے تھے۔ 650 میں سے 550 نمبر اچھے ہیں، انہوں نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بغور دیکھ کر تبصرہ کیا۔ انہیں میری پوزیشن سے کوئی سروکار نہیں تھا،
وہ بس میرے نمبر دیکھتے تھے اور اسی بنا پر فیصلہ کرتے تھے کہ رزلٹ کیسا رہا ہے۔ آپ مجھے تحفہ دیں گے نا؟ دادا جی پلیز بتائیں۔ دادا جی، میں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کا کیا جانے والا وعدہ یاد کروایا۔ ہاں بالکل، وہ اپنے وعدے کے پابند تھے۔ مانگو، کیا چاہیے؟ انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے الماری کھول کر انہیں وہ چھڑی دکھائی۔ یہ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نہیں بیٹا، یہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں آپ کو ان کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ جیسے آپ کے دوست نے آپ کو دی تھی۔ میں روحان سی ہوئی کہ وہ پہلی بار یوں انکار کر رہے تھے، حالانکہ تاریخ گواہ تھی کہ میں نے ان سے جو بھی مانگا انہوں نے کبھی انکار نہ کیا اور بلا چوں چراں مجھے دے دیا تھا۔ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی نا تو میں آپ ہی کو دوں گا، لیکن ابھی نہیں بیٹا۔ وعدہ؟ مجھے شک ہوا کہ شاید ٹال رہے تھے۔ پکا وعدہ بیٹا؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں خوش ہو گئی۔ ابھی کے لیے کچھ اور مانگ لو، انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، میں سوچ کر بولنے لگی کہ شیر محمد انکل کے کتنے بچے تھے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ دادا جی ہنس دیے۔ تمہیں کیوں جاننا ہے یہ سب؟ بھائی مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اتنے بچوں میں کوئی بھی بہادر نہیں تھا جو ان کی چیزیں سنبھال سکتا۔ 5 بچے تھے بیٹا ان کے، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ اپنے بیٹے کو دے دیتے، آپ کو کیوں دیا؟ وہ اس دنیا میں ہوتا تب نا۔ ان کی بھرائی آواز پر میں ششدر رہ گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک چودھری صاحب رہا کرتے تھے۔ اس تمہید پر سیدھی ہو بیٹھی کہ یہاں سے کہانی کا آغاز ہو رہا تھا۔ آج وہ پھر کئی دنوں بعد مجھے ایک اور قصہ سنا رہے تھے۔ ان کا نام فاروق تھا۔ وہ بہت نیک دل اور رحم دل انسان تھے۔ ان کی بیوی بھی بے حد پارسا خاتون تھیں۔ قدرت نے انہیں سوائے بیٹے کے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ ان کی مربوں کی جائیداد تھی، مگر کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ بس اللہ کی مرضی تھی کہ شادی کے 15 سال بعد بھی ان کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تھا۔ جب وہ معالجوں اور طبیبوں سے مایوس ہو گئے تو پھر مختلف درباروں پر کئی منتیں مرادیں کیں، پھر بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسی اثناء میں مزید 5 سال گزر گئے اور پھر ایک دن اچانک انہیں یہ خوشخبری ملی کہ ان کے وسیع و ریز حویلی میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، ان کی جائیداد کا وارث پیدا ہونے والا ہے۔ بس پھر چودھری صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں گاؤں والوں کے کچے و بدحال گھروں میں انعامات کے ڈھیر لگا دیے۔ ہر گھر میں جا کر انہوں نے لوگوں کی چھپی ہوئی خواہشوں سے پردہ اٹھانے کے بعد انہیں پورا کیا۔ گویا پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ چودھری صاحب نے ان کا نام اعظم رکھا اور دنیا کی ہر آسائش اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ ان کی ہر جائز و ناجائز بات مانتے گئے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور 18 سال ہونے تک وہ کافی اکھڑ مزاج اور بدتمیز سا ہو چکا تھا۔ بے جا پیار اور لاڈ نے اسے بگاڑ دیا تھا اور بے تحاشا دولت و ثروت کا خمار اس کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ روک ٹوک کی کمی کے باعث وہ لوفرانہ زندگی گزارنے لگا۔ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ سارا دن سڑکیں ناپتا رہتا تھا۔ شروع میں اسے سگریٹ کی لت لگی، جو بعد میں ہیروئن اور چرس جیسے مہلک نشے میں بدل گئی۔ وہ اکثر کالج جانے کی بجائے دوستوں کے ہمراہ دور دراز علاقوں میں مارا پھرتا تھا۔ چودھری صاحب اور ان کی اہلیہ کو ہمہ وقت اس کی فکر ستائے رکھتی تھی، البتہ وہ اس کی بری صحبتوں اور منشیات کے استعمال جیسی بری خصلتوں سے اب تک ناواقف تھے۔
ایک دن وہ یوں ہی کالج کی بجائے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ سارا دن واہیات و فضول کاموں میں گزارنے کے بعد وہ عصر کے قریب نشہ کرنے کی غرض سے ایک ویرانے میں رک گیا۔ یہ آبادی سے دور ایک کھنڈر تھا جہاں ڈھونڈنے پر بھی کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اعظم اور اس کے تینوں دوست وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے پاس سگریٹ، انجیکشن اور وافر مقدار میں ہیروئن موجود تھی۔ ایک سگریٹ میں نشہ آور مواد ڈال کر لمبے لمبے کش لینے لگا اور باقی ٹیکے کے ذریعے اپنے جسم میں ہیروئن منتقل کرنے لگے۔ زیادہ مقدار میں ہیروئن اپنے بدن میں منتقل کرنے پر وہ ادھر ادھر لڑک گئے، مگر اعظم کی نئی نویلی جوانی کے مضبوط اعصاب پر کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ اس کے دوست بے سدھ ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی سگریٹ پی رہا تھا۔ آسمان کا رنگ گہرا نیلا ہونے کے بعد جامنی ہو رہا تھا جب اسے ان کھنڈرات میں اپنے ارد گرد اندیکھی بھیانک مخلوقات نظر آنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی وہاں چکرا رہا ہے اور اس کی رفتار کسی جنگلی چیتے سے بھی تیز تھی۔ کبھی آگے سے گزر جاتا تو کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سایہ ابھرتا تو کبھی بائیں طرف سے جھلک نظر آتی۔ وہ سگریٹ پھونک چکا تو اس کا بچا ہوا ٹکڑا اپنے پیروں تلے مسلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سن ہوتے دماغ کو کسی حد تک بیدار کیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ شام کے وقت یہ جگہ کافی پراسرار لگ رہی تھی۔ نشے کی ہوس میں اندھے ہوتے انہیں وقت بیتنے کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اس نے قدم بڑھائے تو وہ ڈگمگا گیا۔ ہر شے گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی، البتہ اس نے آنکھیں مسل مسل کر اندھیرے میں گھورا تو ہر سمت نادیدہ قوتیں اس پر ہنستی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ ایک آسیبی کھنڈر تھا جہاں وحشی بدروحوں کا ٹھکانہ تھا۔ اب اس کے ہوش جاتے رہے۔ دماغ یکدم بیدار ہوا تو اپنی جان کے لالے پڑنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ چند ڈولتے ہوئے انسانی ڈھانچے ایک مخصوص آواز کے ساتھ اس کے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہڈیوں پر مبنی ہاتھوں سے اس کے بے ہوش پڑے ایک دوست کو اٹھایا اور اس سے کچا چبانے لگے۔ وہ بیچارہ ان عفریتوں کے جھمگھٹے پر پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دوستوں کو چھڑوا نہیں سکتا تھا کہ ایسا کرنے پر اس کی اپنی جان جانے کے امکانات تھے۔ پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑ لگا دی۔ مسلسل دوڑنے پر اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ پھر یکایک راہ میں آئے کسی پتھر سے ٹکرا کر وہ منہ کے بل گر پڑا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اسے 3 دن بعد ہوش آیا تھا تو معلوم پڑا کہ ویرانے میں اس کے تینوں دوستوں کے صرف ڈھانچے ہی برآمد ہو سکے تھے۔ وہ خود کسی طرح زندہ بچ نکلا تھا۔ صبح ہونے کے بعد کسی راہگیر کے وہاں سے گزر ہونے پر اس نے اسے پہچان لیا اور اسے حویلی پہنچا دیا۔ اس کی جان بچ گئی تھی، تاہم اس کی حالت مردوں سے بھی بری ہو گئی تھی۔ ہونٹ سل گئے تھے اور زبان بند ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن نہ کچھ کھاتا اور نہ کسی سے بات کرتا تھا، بستر پر دراز اور ہمہ وقت چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ نہ اس کی پلک جھپکتی اور نہ ہی اس کی آنکھ لگتی تھی۔ اس کی حالت نے چودھری فاروق کو خون کے آنسو رلا دیا تھا۔ اب بھی انہوں نے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا۔ چھوٹے سے چھوٹے طبیب سے لے کر بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ سے اس کا معائنہ کروایا، مگر سب نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ہے۔ ان دنوں بھی گاؤں میں شیر محمد صاحب کا بڑا چرچا تھا۔ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ کے فضل سے ان کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ وہ روحانی علاج کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں اور دم درود میں کمال کی تاثیر تھی۔ شفا تو اللہ دینے والا ہے، بس بندے ہیں جو وسیلہ بن جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ کیونکہ وہ ایک پہنچے ہوئے پیر تھے
جو شیخ نظام الدین اولیاء کے بڑے خاص مرید تھے۔ چودھری صاحب بھی اپنے بیٹے کی سلامتی و صحت یابی کے لیے ان کے در پر آئے اور انہیں سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ شیر محمد صاحب ان کے گھر گئے اور اعظم کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا اور چپ سادھ کر اس پر اپنا علم آزمانا شروع کر دیا۔ دراصل اس پر جنات کے پورے کنبے کا سایہ تھا اور وہ یہ بات کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک ساتھ کئی جنات سے جنگ کرنا کافی مشکل تھا، لہٰذا 3 دن کے خاص مراقبے کے بعد انہوں نے چودھری صاحب سے کہا انہیں ایک الگ گھر چاہیے جو آبادی سے دور ہو، وہاں انہیں کچھ چلے کاٹنے ہیں اور اس دوران اعظم بھی وہیں رہے گا۔ اس پر وہ رضامند ہو گئے اور اگلے ہی دن مطلوبہ گھر کرائے پر لے لیا۔ اب وہاں شیر محمد صاحب سارا دن چلہ کاٹتے اور ایک طرف بیڈ پر کسی مردے کی مانند عاصم دراز رہتا تھا۔ یوں 40 دن گزر گئے اور وہ دونوں دن رات وہیں قیام پذیر رہے۔ ایک دن وہ چاقو لے کر ان کے قریب آ بیٹھے۔ یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ ان کے ہونٹ پھڑک رہے تھے۔ وہ سب لے کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے۔ تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کا حال ایسے لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے قبل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شیطان کے حال جیسا۔ وہ رک گئے، پھر جیسے ہی تیز دھار چاقو بیڈ میں پیوست کیا، تمام بستر خون سے تر ہو گیا اور جنات کے لاتعداد کٹے ہوئے بھیانک چہرے والے لمبوترے سرزمین پر آ گرے۔ اس دن کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی، پر وہ چلنے پھرنے کے قابل پھر بھی نہ ہو سکا تھا۔ حالات کی سنگینی نے انہیں ایک اور چلہ کاٹنے پر اکسایا، سو انہوں نے کاٹا۔ اب ایک ہی ضدی و سرکش دیو تھا جو اس پر قابض ہو بیٹھا تھا۔ چونکہ دیو تمام جنات کے آقا اور سردار ہوتے ہیں اور بے حد طاقتور ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کئی سخت عمل کیے جس کی وجہ سے وہ خود بھی بیمار ہوئے اور اہل خانہ نے بھی تکالیف اٹھائیں۔ چنانچہ پورے 3 ماہ بعد اعظم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، یوں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے پوری طرح صحت یاب ہو جانے پر انہوں نے چودھری صاحب کے حوالے کیا اور اپنے گھر چل پڑے۔ کچھ عرصہ دم درود کرتے رہے تو گھر والوں کی طبیعت بھی سنبھل گئی، مگر ان کا اکلوتا بیٹا عبد الباری بستر پر ایسا دراز ہوا کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکا۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ جو مرضی کر لیں، مگر وہ بچنے والا نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنی نیم و آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر گیا تھا۔ یہ حادثہ ان کے لیے بہت جان لیوا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے خود کو گھر والوں کے لیے سنبھالا اور گھر والوں کو بھی۔ وہ انسانی جان کا پیاسا دیو بہت ہی شاطر تھا۔ اسے ہر حال میں جسم چاہیے تھا۔ اعظم کا نہ ملا تو عبد الباری کا لے گیا۔ اعظم کی جان بچاتے بچاتے خود اپنے بیٹے کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیشہ کی جدائی اپنے بیٹے سے ان کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ یہ قابل تلافی نقصان تھا ان کے لیے، لیکن خیر اللہ کی رضا کے آگے وہ راضی تھے۔ اس کی وفات ان سب کے لیے گہرا صدمہ تھی۔ وہ مہینوں تک اس بھاری نقصان کا یقین نہیں کر پائے۔ پھر انہوں نے کئی برس دم درود کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن پھر یہ سوچ کر جاری کر دیا کہ شاید نصیب میں ہی ایسا
خونی تاوان ادا کرنا لکھا تھا۔ دادا جی کا لہجہ تھکن سے چور تھا اور وہ گہری سانس لے کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئے۔ ذہن میں گڑمڑ ہوتے خیالات کے ساتھ میں ششدر رہی ان کے پاس سے اٹھ آئی اور پھر سوچنے لگی کہ دادا اور ان کے دوست نے کتنا زندگی میں غم اٹھایا اور ان کے دوست نے اولاد کی خاطر کتنا کڑا امتحان دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بیٹے کی مغفرت کرے۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی آئی تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ آپ کا ہماری محنت پر انعام ہوتا ہے۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔